اور اس کا ایمان بچ جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رابطہ قائم کر لیتا ہے، تو اللہ والوں کی صحبت کے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ والوں کے قلوب میں ایک باطنی نسبت ہوتی ہے، باطنی فیض ہوتا ہے جو دوسروں کے قلوب میں منتقل ہوتا ہے، جس کی بدولت وہ لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یہ عاجز ہمارے پھپھو کے بیٹے ہیں، ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر گیا۔ ان کے جو گھر والے ان کا بھائی تھا وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان کی جو ہماری بھابھی ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہے اس عاجز کا کہا وہ آیا ہوا ہے۔ اب وہ آدمی آیا، آ کر بیٹھا، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بیٹھا۔ 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد اس عاجز کو کہنے لگا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے دل میں سکون نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، اور عجیب سی ایک کیفیت تھی، دلی سکون نہیں تھا۔ میں آپ کے پاس 2 گھنٹے بیٹھا ہوں، 2 گھنٹے بیٹھنے کی وجہ سے میرے دل میں ایک سکون سا آ گیا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں جادو کیا ہے، کیا کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ، بہرحال میرے دل کو قلبی اطمینان ہوا ہے اور جو ہے میرے دل میں سکون پیدا ہو گیا ہے۔ اس عاجز میں دل میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا اور جو ہے مشائخ کی نسبت پر فخر کیا کہ الحمدللہ جہاں جاتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے مشائخ کی نسبت اپنا کام دکھاتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے کہ لوگ جو ہے دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ رابطہ تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو دلی سکون ملتا ہے۔ لوگ کسی کو گناہ بتاتے ہیں تو پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ہو سکتا ہے میری گناہ کو سن کر یہ مجھے جو ہے میرے اس کے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے، لیکن اللہ والوں کو صاحب نسبت لوگوں کو لوگ اپنے گناہ بتاتے ہیں تو قلبی سکون محسوس کرتے ہیں اور اپنے ایک بوجھ ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ یہی نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی نسبت کی برکت کی لاج رکھتا ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں کئی دفعہ ملے، پتہ کتنی دفعہ، بچپن سے اس عاجز کو دیکھتے ہیں، بچپن سے یہ عاجزوں کو دیکھتا رہا، لیکن جب سے نسبت ملی شاید پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ اس نسبت کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سکون پیدا کیا۔ پھر اس عاجز نے کہا چلیں آپ قریب ہو جائیں، تھوڑا سا نشاندہی کر لیتے ہیں، آپ کے دل کے اوپر انگلی لگا لیتے ہیں، اللہ کی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے دوست ہیں ٹنڈو والا یار کے ہیں، اس عاجز کے ساتھ رابطہ ہوا، کل میسج کیا تو اس عاجز نے پوچھا کیسے رابطہ کیا، کیسے آپ نے یاد کیا؟ کہنے لگا حضرت کافی دنوں سے دل میں تھا کہ آپ سے رابطہ کریں، آپ کو اپنے احوال بتائیں، لیکن ایک ڈر سی کیفیت تھی، کافی عرصہ آپ سے رابطہ نہیں کیا، ڈر بھی تھا کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس عاجز نے کہا بھائی ہم ناراض نہیں ہوتے، اگر آپ غصہ بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ جو ہے معمولات نہیں کرتے، باقی ہمیں کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے، نہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ انسان جڑتا ہے، اس کی زندگی سے جو ہے گناہ نکلتے ہیں، نیکی آتی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت یہ پت جھڑ کی طرح ہوتی ہے، جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کے ساتھ تعلق، اللہ والوں کے ملفوظات پڑھنا، اللہ والوں کی باتیں سننا، اللہ والوں کے بیانات سننا، ان کی صحبت میں جانا، اس سے انسان کے زندگی سے گناہ نکلتے ہیں، اور گناہ انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔